بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار میں سرور حسین نقشبندی اپنے ساتھی قاری محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ خصوصی سیگمنٹ اسلام اور قرآن آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم قرآن حکیم کے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز، اور میں کافی دنوں سے روزانہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے غور فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا، اور وہ بزرگ اور وہ شخصیات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور فکر اور تدبر کیا، ان کی لکھی ہوئی کچھ چیزوں کو پڑھ کے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور یقیناً جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے غور فکر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے دامن میں اور کچھ نہ کچھ آپ کے حصے میں ضرور ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ضرور موتی لے کر باہر آتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا، اور روزے کے جو تشریح اصول ہیں، آداب ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اس میں گفتگو کی ہے، جس میں ایک پہلو بڑا خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مزاحم بھی ہوتے ہیں۔ روح انسان کو ملکوتی پرواز کی طرف کھینچتی ہے، اس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جسمانی خواہشات ہیں، جو خواہشات نفس ہیں، وہ انسان کو پستیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ عمل خیر اور شر کا انسان کے وجود کے اندر جاری و ساری رہتا ہے۔ جب روح کی قوت غالب آ جاتی ہے تو خواہشات نفسانی اور جسم کی جو علائشیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب حیوانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو روح کی جو ملکوتی پرواز ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور وہ اس پہ آزردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور یہ خیر اور شر کا عمل غیر محسوس طریقے سے ہمارے وجود کے اندر جاری و ساری رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو خیر کا پہلو بھی غالب آتا ہے اور دوسری طرف شر کا پہلو بھی کبھی غالب آ جاتا ہے، اور ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک پورے مہینے کا ہمیں ایسا سسٹم عطا فرمایا ہے جو جسمانی خواہشات اور نفس کی ان علائشوں سے روح کو پرواز کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہم کو جسمانی خواہشات سے روک کر روح کی بالیدگی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے لیے ان تمام تر خواہشات کو، ان جائز خواہشات کو روک دیا جاتا ہے اور ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور جو حقیقی پریکٹس ہے کہ ہمیں روح کو اس بلندی کی طرف لے کے جانا ہے، اپنے اندر خیر کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کا جو تاج ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اسی صورت روشن ہو سکتا ہے کہ جب ہم روح کی جو ملکوتی قوتیں ان کو بیدار کریں، اور ان کو بیدار کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ نے روزے کی عبادت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم اس عبادت کو ہماری روح کی پرواز اور اس کی بلندی کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو شر کا ہمارے اندر جذبہ موجود ہے وہ اس کی مدد سے دب جاتا ہے، تو اس کو دبا رہنے کی اور اگلے 11 مہینے اسی پریکٹس کے ساتھ اس کو مزید کنٹرول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی، انتہائی مکرم جناب قبلہ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت شکریہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موت و حیات کا قرآنی تصور ہے، اور خالق کائنات نے خود اپنی حیات کا ذکر آیت الکرسی کے ابتدائی حصے میں فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے اور قائم کرنے والا ہے۔ پھر خالق کائنات نے موت و حیات کا ذکر کرتے ہوئے زمین کے بابت کہا، سورہ روم میں کہا کہ یحیی الارض بعد موتہا، فرمایا وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر کائنات کی ہر چیز کے بابت فرمایا سورہ انبیاء میں کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات عطا فرمائی ہے۔ پھر خالق کائنات نے بندہ مومن کی حیات اور جناب مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی اس کی حیات کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا یہ مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ پھر قرآن نے ایک اور جگہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تمہارے شعور میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، رب کائنات نے موت و حیات کیوں عطا کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح علم و آگہی کا سفر لے کر اور روشنی اور قرآن و حدیث کا نور لے کر ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامع مسجد کے خطیب محترم ARY QTV کے کئی پروگراموں پہ آپ ان کی زیارت کرتے ہیں، جناب محترم مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. السلام علیکم قبلہ. اور ہمارے ساتھ انتہائی نفیس اور شفیق اور بڑی مشفق اور مہربان شخصیت پیکر محبت جناب قبلہ حضرت قبلہ پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جلوہ فرما ہے، آستان عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین ہے. ہمیشہ ان کی گفتگو ہے جو وہ قلب و روح میں اترتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت کا سفر اور نعت کی بہار میں آج ایک بڑی پر نور شخصیت ماشاءاللہ، خوش رو بھی ہیں، خوش گلو بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج حافظ قاری احمد رضا جماعتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے. جی بسم اللہ کریں. جی آغاز فرمائیں. تیرے در پہ حاضر ہے ہم یا الہی، تیرے در پہ حاضر ہے ہم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، تیرے در پہ حاضر ہے ہم یا الہی، تیرے در پہ حاضر. گناہگار ہیں ہم کریں التجا کیا، گناہگار ہیں ہم کریں التجا کیا، یہ سر ہے ندامت، یہ سر ہے ندامت سے خم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. شفا بخش دے جو ہے بیمار مولا، شفا بخش دے جو ہے بیمار مولا، غریبوں کے کر دور، غریبوں کے کر دور غم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. محمد کی بیٹی کا صدقہ مٹا دے، محمد کی بیٹی کا صدقہ مٹا دے، زمانے کے رنجو، زمانے کے رنجو علم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. دلوں میں بسے ہوں مدینے کے جلوے، دلوں میں بسے ہوں مدینے کے جلوے، ہو آنکھوں
کرم یا الہی کرم یا الہی. ماشاءاللہ جماعتی صاحب، اللہم مزید فزید. سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارا موضوع موت و حیات کا قرآنی فلسفہ ہے. سورہ ملک کی روشنی میں موت و حیات جو رب کائنات نے عطا فرمائی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے؟ جی بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری قرآنی آیات کریمہ کا حوالہ آپ نے انٹرو میں دیا ہے، جو کسی نہ کسی حوالے سے حیات کے اس قرآنی تصور کو واضح کرتی ہیں. پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ موت ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار ہے ہی نہیں، اللہ بلا تفریق، مذہب، مسلک، رنگ، نسل. صحیح. جو آیا ہے اس یقین کے ساتھ رہے کہ اسے جانا ہے. لیکن اس موت کے اعتقاد اور تصور میں جو ایمان والوں کا اور قرآن کریم کی روشنی میں جو ایمان اور عقیدہ ہے، وہ باقی دنیا کے تمام لوگوں سے بالکل منفرد ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں 2 جگہ، سورہ یاسین میں اور مختلف مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے کہ بہت بڑا ایک سوال اور اعتراض جو ان کی سمجھ میں نہ آنے والا تھا، کفار کا، مشرکین کا، منکرین کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارا رب کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ٹھیک. تو اس کے بعد ہم پھر اسی طرح دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، پھر بنا لیے جائیں صحیح. گے. تو بلکہ کافر سردار نے تو ایک بسیدہ ہڈی لے کر جی جی. حضور کے سامنے اسے ریزہ ریزہ کر کے آس بن وائل میں. آس بن وائل. ٹھیک قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ وقالوا ٹھیک. اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اللہ اکبر. کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہماری اور بالکل مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ قل کونوا حجارتا او حدیدا، اللہ اکبر. اللہ. فرمایا تم پتھر کے یا لوہے کے بھی بن جاؤ، جی جی او جی. خلقا مما یکبر فی صدورکم، واہ واہ واہ. یا تمہاری سوچ کے مطابق تم جتنی کو سخت ترین مخلوق بن سکتے ہو اپنے تئیں، تم وہ بن جاؤ، ٹھیک. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کر رہے گا. سبحان اللہ. تو جب انہیں یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کرے گا کون، یہ کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وہی کرے گا انشأکم اول مرہ، واہ واہ. جس نے مفتی تمہیں قطرے سے بنا دیا ہے، صاحب. واہ واہ واہ. اللہ. جس نے تمہیں قطرے سے اس شکل میں تخلیق فرما دیا ہے. جی تو جی. قطرے سے جس نے بنا دیا ہے تو بنی ہوئی چیز کو دوبارہ کن سے پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اور اس کے بنانے میں اس حد تک سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس کی وضاحت مجھے جی مجھ سے بہت لگ رہا ہے شکریہ. کہ بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے بات کو کیا جوڑیں گے. اور مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی. اپنا ہو یا بیگانہ ہو، مومن ہو یا کافر ہو، ہر بندہ یہ مانتا ضرور ہے کہ مرنا ایک دن ضرور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ کو موت و حیات کا جو قرآنی تصور ہے اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کو بہر صورت جانا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم سمجھتے تو ہیں، جس کا ادراک تو رکھتے ہیں، لیکن شاید یہ اس طرح سے ہمارے اندر راسخ نہیں ہو پاتی. اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ، اور بہت ساری اس کے اندر جزیات ہیں جن کا تعلق ہماری فکر سے، خیال سے ہے، اور وہ کیوں نہیں ہو پاتی ہیں اس پہ بات کریں گے. لیکن کنٹینیو وہیں سے کرتے ہیں مفتی صاحب نے جہاں سے بات چھوڑی سی. ابتدائی گفتگو ہم کر رہے تھے اس تصور کے اوپر. کافروں نے پوچھا نا کہ کیا ہم دوبارہ اس طرح زندگی کیے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کرے گا؟ تو قل الذی فطرکم اول مرہ. ایک تو یہ جواب. اچھا، پھر اس کے دوبارہ اٹھائے جانے میں، دوبارہ زندہ کیے جانے میں اس حد تک پروردگار نے سورہ قیامہ میں جو میں نے آیات پڑھی تھی بریک پر جانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کی قسم ارشاد فرمائی، نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی،
اور فرمایا کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، اللہ اکبر. بلا قادرین، ایک تو اللہ نے فرمایا ہم قدرت رکھتے ہیں، بنا سکتے ہیں تو جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اس پہ جو مثال دی کہ جب کچھ بھی وجود نہیں تھا تب تب تخلیق. بنا لیا، تو یہ تو سبحان اللہ سبحان. اور یہاں یہ فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو درست کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس کی دو تفاسیر ہیں، ایک تو گولائی میں، انگلیوں کے پوروں کی جو گولائی ہے، کسی چیز کو اس کی مطلب بنانا، اور اس میں عام انسانی زندگی میں اللہ فرمایا ہم اس کی جو انگلیوں کے پوروں کی گولائیاں ہیں نا، ہم قیامت والے دن ان کو بھی اسی طرح ہی رکھیں گے جیسے دنیا میں تھیں. اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی انگلیوں پر جو قدرت کی طرف سے لکیریں بنی ہوئی ہیں، واہ واہ واہ. لائنز ہیں اس کی فنگرز پر، فرمایا ہم قیامت والے دن ہم تو ان لائنوں کو بھی اسی طرح ہی بنائیں گے جیسے دنیا میں. یہ کیا ہے؟ اچھا مفتی صاحب کمال کی بات یہ فنگر پرنٹ جو ہے پوری جی ہاں، یہ دنیا اسی میں سے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اسی سے اچھا دوسرے نمبر پر فوکس اس پر ہے، یعنی اس دوبارہ زندہ کیے جانے اصل مقصد کیا ہے؟ اس موت کے قرآنی عقیدے اور ایمانی عقیدے میں اصل جو مقصود ہے کہ انسان کو یہ باور کرایا جائے کہ اس کو دوبارہ کس لیے اٹھایا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن. واہ واہ. سبحان اللہ. خواجہ صاحب، مفتی صاحب نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے اس پہ تمہیدی جو بات تھی وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ارشاد فرما دی ہے. دنیا کی زندگی، ہم جو عمومی ہمارا تصور ہے، ہم تو یہاں پہ مزے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کا حصول، اور اس کے لیے ساری تگ و دو صرف کر دینا، اور اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کو، لیکن اس کو امتحان گاہ کہا گیا ہے. اور وہ امتحان گاہ کس طرح کی ہے کہ جس میں ہم مزے سے بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب سرور صاحب. دنیا میں بہت سے سچ بھی بولے جاتے ہیں، جی بہت سے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں. ٹھیک. اگر تمام جتنے سچ ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور تمام جتنے جھوٹ ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو اور دیکھا جائے کہ سب سے بڑا سچ کون سا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ میری ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کیونکہ اگر اس کی ہوتی تو وہ اس کو ساتھ لے کے جاتا. واہ. اللہ. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیا خوبصورت. اور جس طرح پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، از بیابان عدم تاثر بازار وجود بتلاش کفن آمدہ اوریان چند. کچھ ننگے لوگ ہم آئے تھے تو دنیا سے صرف کفن لے کر واپس گئے ہیں، اور کوئی چیز کوئی وہ کہے کہ میری تھی وہ نہیں ہے، وہ سب یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ تو سب سے بڑا جھوٹ. اور سب سے بڑا سچ جو ہے جس پر کسی مذہب کو، کسی فرقے کو، کسی مسلک کو اختلاف نہ ہو، وہ ہے موت. ٹھیک. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ ایسا سچ ہے. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے مرنا بھی ہے. ہمارے علاقے میں سرائکی بیلٹ کی بات کر رہا ہوں، پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ جو گھر بنائے جاتے تھے وہ قبر نما بنائے جاتے تھے. ٹھیک. دیواریں کھڑی کر کے اور اس طرح وہ خیمہ نما ہوتا تھا، چھپر دونوں طرف سے وہ ڈالے جاتے تھے. اس کی شکل قبر کی ہوتی تھی. تمام گھروں کی اسی طرح ہوتی تھی. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس شکل کی وجہ سے تمہیں قبر یاد رہے. تو اب وہ چونکہ وہ بھی صورت نہیں رہی، لہٰذا انسان اس دنیا کی لذات میں اور آرام اور آسائش میں یہ بھول گیا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اس کا حساب بھی دینا ہے. لہٰذا وہ جس پہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لیتا ہے، جتنا کسی کا حق کھا سکتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اور امتحان سے وہ بے خبر رہتا ہے کہ مجھے اس کا امتحان بھی دینا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اس میں اس کی ترتیب بدل دی گئی. دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ پہلے حیات ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے،
لیکن قرآن پاک نے جب اس کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، واہ واہ، واہ پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر حیات کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا ایک تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ موت سے مراد یہ ہے کہ جس کو پہلے کچھ نہیں تھا پھر اس کو حیات عطا کی ہے، لیکن صوفیاء نے فرمایا نہیں، اصل حیات وہی ہے جو اس موت کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس پہ یہی کچھ بحث کی ہے، بڑے خوبصورت اشعار ہے، موت کو سمجھا ہے تو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام۔ صبح دوام زندگی۔ واہ واہ واہ، ٹھیک، سبحان مفتی صاحب اس پہ کچھ کلام فرمائیں۔ یہ موت ایک- کو سمجھا ہے غافل اختتام جی۔ زندگی، جی دیکھیں، یہ ہے شام جی زندگی یہ ایک صبح دوام انسانی زندگی۔ سوچ کا دھوکہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے اور موت کو ختم ہو جانا سمجھتا ہے۔ ٹھیک۔ حالانکہ مومن کے لیے اس کی زندگی کے جو پروسیس ہیں جس سے وہ گزارا جاتا ہے، اس کا ایک پڑاؤ ہے، اس کی ایک منزل ہے۔ هو الذی خلقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ سفر کا ایک پڑاؤ ہے یہ دنیا، یہ تو یہاں پھر کس لیے سامان رکھنا؟ ایک تو یہ یعنی اس کا کنسیپٹ ہے ایمانی اور اعتقادی، یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایک پڑاؤ ہے دنیا میں آنا، اس کو ایک مسافر خان، جی ٹرانزٹ یہ ٹرانزٹ ہے بالکل۔ اور پیر صاحب نے جو فرمایا نا جی کہ ہم اس برہنہ آ کر بس ایک کفن کی 2 چادریں لے کر جاتے ہیں، اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ یہاں لاہور میں چبرجی میں ایک مسجد ہے، نجم مسجد، میرے ایک دفعہ وہاں جانا ہوا تو مسجد کے انتظامیہ نے کچھ مسجد کا پرانا سامان ایک کونے میں پھینکا ہوا تھا، نماز کا ٹائم تھا، تو وہاں پہ ایک کتبہ پڑا ہوا تھا، جی، اور اس مسجد کا اعزاز یہ ہے کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس مسجد کا افتتاح فرمایا تھا، وہاں پہ کتبہ واہ لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وہاں پہ ایک ربائی ایک لکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو صاف کیا، فارسی کی ربائی تھی، اس پر یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کس کی تھی کیونکہ وہاں بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ وہ اس سے اگلی منزل اور اس سے بھی اگلے کنسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے۔ وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دل تو دری جہاں چرا بے خبری، اے دل تو دری جہاں چرا بے خبری، روزانوں شباں در طلب سے مزری، ٹھیک، سرمایہ عمر تو ہمیں یک کفن است، یہاں تک تو پیر صاحب نے بات فرمائی، سرمایہ عمر تو ہمیں یک کفن است، ہم بو گمان است بری یا نہ بری۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے دل تو اس دنیا میں کتنا غافل ہے، اور صبح شام تو جو ہے وہ سونے چاندی اور اسی مال و متاع کی طلب اور حرص میں ہے، تیری پوری زندگی کی جمع پونجی جو تیرے حصے میں آنی ہے، جو تو نے ساتھ لے کر جانی ہے، وہ تو کفن کی 2 چادریں ہیں، لیکن تجھے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی تجھے ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، تیری موت کس حال میں آئے یا کس طریقے سے آئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے ظاہر ہے اس کو لیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ ایک اس کے مال و متاع کا تعلق ہوتا ہے، جو اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں، اس کا گھر، زمین، باغات، وٹ ایور، جو بھی جس کے ساتھ اس کا ملکیت کا حق وہ جتاتا ہے۔ دوسرا اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں، اور تیسرا اس کے عمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو موت آتے ہی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے، جیسے پیر صاحب نے فرمایا، وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت سے نکل کر ہوتی کسی اور کی ہیں، تو وہ جن کی ہوتی ہیں ان تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ جو اس کے حقیقی مالک ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ جو کچھ اپنا سمجھ کے اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک، یہ حقیقتاً ہم اپنا اکٹھا نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہم دوسروں بہت کے لیے۔ خوبصورت، تو اور میں حدیث میں پاک مکمل کر لوں۔ جی دوسرا فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو ان زیر ملکیت چیزوں کے ساتھ تعلق اس کا فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار اور عزیز جو ہیں وہ اس کے قبر تک جاتے ہیں، اللہ دوست احباب رشتہ دار، اور آگے جو جانے والی چیز ہے، جی۔ جو اس کے کام آنے والی ہے، جو اس کے ساتھ رہنے والی چیز، تیسری اور آخری چیز ہے، اور وہ اس کے عمل۔ کیا خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ خواجہ صاحب آپ کی جانب حاضر ہوتے ہیں جی۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، اور وہ بندہ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو یاد رکھے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے تو موت اس کے سامنے رہتی تو اس کے عمل میں نکھار آتا ہے،
موت کو یاد کیسے رکھا جائے، کون سی ذرائع؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، جو بیان کرتے ہیں ان سے سنا جائے. یہ اور تدبر تفکر جو ہے یہ کائنات کے اندر، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ ہر ایک چیز، کتنے لوگ آئے چلے گئے، تو سارا جو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، ہم اس پہ یقین نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ اسی نے ہی مرنا تھا، ہم نے تو مرنا ہے ہی نہیں. ہاں البتہ وہ فرق ایک جو ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو وہ عطر سازی کا بہت بڑا کارخانہ تھا، اس میں مصروف تھے، تو ایک فقیر آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دو. وہ اپنے عطر سازی کے کارخانے میں مصروف تھے، توجہ نہیں فرمائی. پھر دوسری دفعہ اس نے مانگا، پھر توجہ نہیں فرمائی. تیسری دفعہ اس نے مانگا، پھر توجہ نہیں فرمائی. تو پھر اس نے دامن پکڑ لیا. اس نے کہا میں کتنے دیر سے تم سے مانگ رہا ہوں، تم کچھ توجہ نہیں کر رہے، تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تانا تو تم تب دو کہ تم نے نہیں مرنا، میں نہیں مرنا ہے. جی. تو اس نے کہا تم ویسے مرو گے جیسے میں مروں گا. اس نے کہا کیا تم نے کوئی الگ طریقے سے مرنا ہے؟ سب لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے الگ طریقے سے مرنا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ وہ وہیں لیٹ گیا، چادر اوپر تان لی اور جہاں جہاں فرید کے سپرد. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. اس پر پھر حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی اندر کی دنیا روشن ہو گئی. تو پھر آپ نے وہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ کفر کافر راو دین دیندار را، واہ واہ، قطرہ درد دل عطار را. ہاں، کہ تو کفر کافروں کو دے دے، دین والوں کو دے دے، اور عطار کو تو درد دل کا ایک قطرہ دے دے، بس یہی کافی ہے. اور درد دل کی قطرے کی جو اہمیت ہے وہ عارف جامی نے بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں قطرہ درد دل جامی بدریا افغنی، اگر اس درد دل کا ایک قطرہ جامی تو دریا میں ڈال دے تو دیکھنا کہ کیفیت یہ ہوگی کہ سینہ بریاں دل تپاں ماہی ز آب آیت بروں. وہ مچھلی جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کے سینے وہ روسٹ ہو جائیں گے اور وہ پانی سے باہر نکل آئیں گے، وہ کہیں گے اس پانی میں ہم نہیں رہ سکتے. یہ درد دل کی قطرے کی ایک اہمیت. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حقیقت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے. جب سے کائنات بنی ہے ہم اس تصور کو دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں موجود ہے. غفلت کا سبب کیا ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، یہ غفلت کیوں آتی ہے اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے الگ پہلو سے عرض کرتا ہوں. اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہے نا جی، ہم نے اس نظام کی حقیقت تک پہنچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو رسم و رواج تک رکھتے ہیں. اسلام نے نظام کیا دیا کہ جب کسی شخص کو موت آنے لگے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے تلقین کا حکم ہے، اس کے جسم کو درست رکھنے کا حکم ہے، منہ بند کرنے کا، باندھنے، ہاتھوں سے کرے گا نا. پھر اسلام کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ اس کے جو قریبی ہیں، جو بھی اس کے ورثاء ہیں، ظاہر پہلا حق انہی کا ہے، وہ اس کی تجہیز و تکفین کریں، اس کے غسل کا اہتمام کریں، کفن کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اسے قبرستان لے کر جائیں، قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفن کریں، اس کے جسم کو لحد میں اتاریں، اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالیں، اس کی قبر کو تیار کریں. قبر کا نشان باقی رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اور جو حل ہے کہ اس کو یاد کیسے رکھا جائے. ایک تو موت کو یاد کیا جائے کہ 70 مرتبہ موت خود انسان کو یاد کرتی ہے، ایک بات. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے جو قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اس میں حکمت حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں. بالکل ٹھیک، موت کی یاد دلاتی ہیں. اب وہ جو نظام دیا ہے اسلام نے، ہم اس سے غافل کیسے ہیں اور ہم تک اس تک پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کے فیس ایکسپریشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. سبحان اللہ، آپ کی جو ایکسپریشن کو نوٹ کرنے پہ قربان جائیں. اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، خواجہ صاحب سے بھی پوچھیں گے اور مفتی صاحب سے بھی واپس آ گئے. واصف صاحب کا ایک شعر ہے کہ یار کے دم سے سلامت زندگی، یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
جی ناظرین محترم، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور موت و حیات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ زندگی کیا ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے، اور آج کل تو ویسے ہی وائرس کی وجہ سے جو موت ہے وہ رقص کرتی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی دے کھڈونے مانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے والے کھیڑ مک جانی ہے۔ تو یہ بڑا مختصر سا سفر ہے، بہت مختصر، اور موت کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ بھی دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا، وہ روزانہ اسے 2-3 مرتبہ بتاتا تھا کہ موت کو یاد رکھیں، تو آپ لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے انہیں مشاعرہ دیا اور کہا کہ آپ روانہ ہو جائیں، بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو، حضور میں روزانہ آتا تھا، کیا ہوا؟ فرمایا اب سفید بال آ گیا ہے تو اب موت یاد آنا شروع ہو گئی، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ نعت کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب محترم قاری احمد زاد جماعتی صاحب جی قبلہ، بسم اللہ، نعت مصطفیٰ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور غم عشق
جب معمور دل نہیں غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نہیں تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قاری صاحب سلامت سبحان رہیں. اللہ. آپ نے دو شخصیات جو ہے نا اس کلام سے یاد کروا دی ہیں. واہ واہ. ایک تو جناب سید شریف الدین نیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. اور جناب قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں شخصیات جو ہیں اس کلام کو جب بھی سنتے ہیں تو میں آ جاتی ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین. اور ان کی خدمات نعت کو قبول فرماتے ہوئے آمین. آمین. ان کے برزخی درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے. مفتی صاحب بات ہماری رہ گئی تھی اور بے چینی آ یا گئی تھی. اسلام نے جو ہمیں موت کے یاد رکھنے کا جو نظام دیا ہے جی کہ وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ اس کے ورثاء کو ہر لیول پہ اٹیچ رکھا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ رکھا ہے. اب جب وہاں پہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے نا جی، اور بہت دفعہ ہم جسمانی طور پہ ساتھ ضرور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ ساتھ نہیں ہوتے. اللہ. ہم نے جنازے میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بزنس کی ڈیلیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. قبرستان میں کھڑے ہوئے ہم نے دنیا کے معاملات طے کرتے ہوئے دیکھا ہے. قبر میں اتارتے ہوئے ان کے دھیان کو دنیا. یہ نظام اصل میں دیا کس لیے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کرے، ٹھیک. اس میں انوالو ہو. اور انوالو اس لیے کیا ہے تاکہ انسان ایک لمحے کے لیے کم از کم خود ضرور سوچ لے کہ یہ جو میرا والد ہے، والدہ ہے، میرا عزیز رشتہ دار، دوست کوئی بھی ہے، یہ اس ٹائم سے کو 2 4 6 8 10 گھنٹے پہلے ٹھیک. میری طرح ایک نارمل لائف گزار رہا تھا، اور اب یہ کیا ہے، یہ پروسیس کیا ہے، یہ کیا ہوا، کیسے ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ٹھیک. بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب انسان اس کے استحضار کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو اسے موت اپنی یاد آ جاتی ہے. اور اس کی تائید نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک فرماتے ہیں. ٹھیک. اور وہ حدیث یہ ہے، حضور اسلام مفہوم حدیث مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب بندے کو دفن کر دیتے ہیں نا تو اس کے جو گرد و پیش کے ہیں قبروں والے، وہ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس سے حال احوال پوچھتے ہیں. اللہ. اور حال احوال پوچھنے کے بعد کہ بھئی چچا کا کیا حال ہے، ماموں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یہ سارا حال احوال پوچھنے کے بعد پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں جو قبر میں نیا آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج اس دن کے لیے لے کر کے آئے ہو. تو وہ کہتا ہے جی میں تو کچھ بھی نہیں لایا. اب وہ جو پہلے سے دفن ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، کہتا تو کتنا بے وقوف ہے کہ تو نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اللہ. ہمارے جنازے میں شریک ہوا، ہم تیرے سامنے بھرپور زندگی گزارتے تھے، اور سارا کچھ تو نے اپنے ہاتھ سے کر کے ہمیں قبر میں اتارا. تو ہمارے ختم درود بھی دلاتا رہا سال کے بعد، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی شریک ہوتا رہا، لیکن تجھے یہ ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا، اور جیسے ہم خالی آئے تھے یہ سارا کچھ دیکھنے کرنے کے بعد تو ہمارے ساتھ. یہ ہے اصل موت کو یاد. ٹھیک. واہ واہ. بالکل ٹھیک. خواجہ صاحب ارشاد فرمائیے، کچھ یار کے دم سے سلامت زندگی، یہ جو ہمارا تعلق ہے، ہر سانس کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے خالق کائنات کے ساتھ، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ تار جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور ہم جو ہے وہ اگلی سفر کی طرف روانہ ہو جائیں. کچھ فرمائیے، ارشاد فرمائیے، صوفیاء کا موقف اس حوالے سے کیا ہے کہ یار تار کے ٹوٹنے کے دم حوالے سے سے سلامت ایک زندگی. شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پہلے جی. میں وہ پیش کر جی، جی. دیتا ہوں جی بسم اللہ. کہ دل کی دھڑک سے زخم جگر کا رات جو ٹانکا ٹوٹ گیا. اللہ. اللہ اکبر. دل کی دھڑک سے زخم جگر کا رات جو ٹانکا ٹوٹ گیا، طائر جاں جو رشتہ بپا تھا فرصت پا کر چھوٹ گیا. واہ 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 واہ. واہ خواجہ صاحب. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. آپ نے جو یہ سوال فرمایا اس کی تھوڑی سی میں ابتدا عرض کروں گا کہ ہمارے نزدیک جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ قبروں میں جانے والے
बातें भी करते हैं, सुनते भी हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो लोग समझते हैं कि बस जो मर गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मरने का मकसद, मौत का ये मकसद नहीं है कि इंसान मर जाता है। ठीक। तो वो सबूत पेश करते हैं, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत को आपने नहीं पढ़ा, हर नफ्स ने मौत को चखना है, तो आप कहते हैं कि मरते नहीं। हम कहते हैं ज़रा इसके तर्जमे पे गौर फरमाओ। ठीक। इसका तर्जमा ये नहीं है कि हर नफ्स ने मर जाना है, इसका तर्जमा ये है हर नफ्स ने मौत को चखना है। ठीक। मौत ने हमें नहीं चखना, हमने मौत को चखना है। सही। और दूसरी बात यह है कि मौत खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दी जाएगी, थोड़ी सी चखने के लिए दी जाएगी, इतनी होगी। और इंसान की अगर कैफियत ये हो ज़िंदगी भर की कि वो इश्क रसूल में उसने सारी ज़िंदगी गुजारी है और हुजूर के दीदार का शौक़ है, तो कोई आरिफ उसके कान में ये बात कह देता है कि ओ उस पार जो तुम्हारा महबूब है, ओ दस्ती कुल्ली यार दी, अगर उससे मिलना चाहते हो तो फिर फरीदा टुरिया टुरिया जा, इसी धुन में लगे रहो और सफ़र करते रहो, आगे एक पुल आ जाएगा। वाह वाह। इंतकाल भी उसी मानों में, मुंतकिल होने के मानों में जी, कि जी। ये अगले सफ़र पे रवाना होना है। जी। ठीक। वाह वाह। आगे एक पुल आ जाएगा, उस पुल को जब अबूर करोगे तो यार से मिल जाओगे। ठीक। तो वो कहता है जी उस पुल का कोई नाम ही बता दें, तो वो कहते हैं वो पुल का नाम है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देता है। क्या बात है, क्या तो वो सफ़र करता रहता है। अब यहाँ एक बात और मैं ज़िम्नन अर्ज़ करूँ कि अलामा का शेर है ना कि निशान मर्द मोमिन बातु गोयम जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस्त, मर्द मोमिन की निशानी ये है कि मौत के वक्त उसके लबों पे तबस्सुम होता है। ये भी समझ में नहीं आती बात कि अल्लामा ने तो ये बात कह दी है, ये समझ नहीं आती कि जान निकल रही है और उसके लबों पे तबस्सुम हो, ये बात समझ में नहीं आ सकती। तो वहाँ जहाँ मैंने बात छोड़ी है कि वो आदमी जो सफ़र कर रहा है इस धुन में कि उस पार वाले यार से मैंने मिलना है, अपने महबूब से, और एक पुल आएगा, वो पुल जब आएगा तो फिर मैं पुल अबूर करूँगा तो मुलाकात होगी। इसी धुन में वो लगा जा रहा है, इसी इश्क में, इसी मोहब्बत में जा रहा है, यार के दीदार के शौक़ में जा रहा है। तो आगे वो पुल जब नज़र आती है ना मौत, तो चुमर गायद तबस्सुम बर लबे उस्त, उसके लबों पे तबस्सुम आ जाता है कि अब वो वक्त आया है जिस वक्त मैं अपने यार से मुलाकात करूँगा। तो उस पुल को, मौत को वो चखता है और चख के अबूर करता है तो यार से मिल जाता है। तो वो तो कहता है ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, ये तो लोग खामखा इस मौत से डरते हैं। तो फिर वो कहता है ज़रा मैं इसको फिर न चखूँ, वो फिर चखता है, फिर मिलता है, फिर चखता है, फिर मिलता है। इस तरह करते करते एक तो ये है कि ये मौत को खा जाता है, मौत इसको नहीं खाती, और दूसरा ये कि ये लज्जत ऐसी है कि इसको बार बार वो चखता है। नज़ीरी का एक शेर है कि मेरे साथ यार की जो मोहब्बत है वो इस तरह है, बामन आवेज़ शेऊ उल्फत मौजस्त किनार, मौज को किनारे के साथ प्यार है, लेकिन वो आती है उससे मिलके वहाँ रुक जाए तो मौज की मौत है। बिल्कुल जी। वो फिर चली जाती है, फिर आती है, इसी आने जाने में उसकी हयात है। बामन आवेज़ शू उल्फत मौजस्तो किनार, दम बदम बामनो हर लहज़ा गुरेज़ आज़म। क्या खूबसूरत गुफ्तगू खाई साहब आपने की है। और कमाल की बात यह है कि मौत खौफ की अलामत है, वहशत और दहशत की अलामत है, लेकिन ये महबूब से मुलाकात की अलामत है। कुरान ने भी कहा ना कुल्लु मन अलैहा फ़ान वही अब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, आगे कहा फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फना होने के बाद तुम दीदार करोगी, दीदार मुस्तफ़ा हो जाएगा। कल्बरू को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मौत रखें। मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन मुकर्रम, नेमत इफ्तार में आप शामिल हैं और मौत व हयात पे बात हो रही है। और मौत हमें रोज़ाना एक ही पैगाम दे रही है कि बस दुनिया से कट जाओ और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लो कि ए बंदे दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, ए बंदे दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले,
اور اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ نعت کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ قاری حمزہ جماعتی صاحب جلوہ فرما ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے یہ خود بھی حافظ اور قاری ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے دو بیٹے ہیں وہ بھی حافظ اور قاری ہیں، وہ بھی نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ادھر قبلہ مفتی صاحب کے لیے اعزاز کہ مفتی صاحب بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کے دونوں شہزادے بھی نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز، آج دونوں مہمان ہمارے پاس ایسے ہیں۔ جی نعت اور ایک مصطفیٰ سے اعزاز اور بھی ہے کہ اس دفعہ قاری یونس قادری صاحب نے بھی 20 سال کے الحمدللہ بعد تراویح سنائی۔ 20 سال کے بعد الحمدللہ 15 سپارے سنائے ہیں، اس الحمدللہ، میں مبارکباد بہت- پیش کرتے ہیں اور بہت دعا شکریہ۔ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آمین آپ کنٹینیو رکھیں اور بہت اللہ شکریہ۔ جل نہیں، جتنے حافظ سن رہے ہیں، جتنے قاری سن رہے ہیں، جی جو جتنے بھی بڑے منصب پر ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک میں واہ واہ تراویح میں قرآن پاک سنانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نہ کوئی سبحان تبلیغ ہے نہ کوئی پروگرام۔ کیا واہ واہ واہ۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ جی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں یا رسول اللہ، میرے آقا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اس در سے ضیا ان چاند ستاروں نے،
کس در سے شفا پائیں دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں قاری صاحب۔ مفتی صاحب سوال کی طرف فوراً آتے ہیں۔ میں محبوب سے ملاقات، موت جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے، اس کی بات ہو رہی تھی، کیا فرماتے ہیں؟ ایک اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں کہ یہ جتنے احوال ہیں یہ خاص لوگوں کے ہیں، ٹھیک ٹھیک، یہ خاص لوگوں کے ہیں، صحیح، اور عام آدمی کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک، اس قسم کی چیزوں سے عام آدمی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک، عام آدمی خوش فہمی میں مبتلا واہ واہ، ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت اصلاح، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے جی اتھے رہندا سدا سویرا ہے ٹھیک، جی، تے وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دیو اے تے میرا ہے، میرا ہے۔ تو اس مصرے پہ غور کریں کہ یہ حکم اس کے لیے ہے، حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے، ٹھیک، تو جو دنیا میں ان کا بنا ہی نہیں، اللہ اکبر، جو دنیا میں نفس کا بنا، جو دنیا کا بنا، جو دنیا داری کا بنا، جس کے سر سے پاؤں تک کسی جگہ مائکروسکوپ لگانے سے بھی حضور کی سنت و شریعت، عمل، حسن عمل کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اسے یہ نوید ملے گی تو اس کی تو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، واہ واہ مفتی اس صاحب، کی واہ تو واہ، درستگی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی اور احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا ڈر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت واہ عبداللہ واہ، بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، عرض کی میں نہیں، اللہ سے اگر حیا کرنے کا حق ادا کرنا ہے تو 4 کام کرو۔ ٹھیک ٹھیک، سب سے پہلا کام کہ سر اور اس سے متعلقات کی حفاظت کرو، جی، منہ، زبان، غیبت، جھوٹ، حرام حلال کھانا پینا۔ نمبر 2 پیٹ اور اس سے متعلقات کی حفاظت کرو، شرمگاہ باقی تمام ان کی حفاظت کرو۔ تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو اور دنیا کو ترک کر دو۔ اور چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے، بوسیدہ ہونے کو یاد رکھتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کرتا ہے۔ ٹھیک، سب ایک بات بڑی زبردست آپ نے کی، ہمارا المیہ یہ ہے ٹھیک ٹھیک، کہ ہم بڑے لوگوں کی باتیں سنا کر چھوٹوں کو خوش فہمی میں مبتلا وہ کرتے اپنے ہیں۔ اوپر اپلائی کر لیتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی غوث پاک، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کے فضائل کو کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی ناخلف وہاں بیٹھا ہوا ہے جی، اور وہ اپنے اوپر فٹ کر لے ٹھیک، تو یہ سوائے خوش فہمی کے یا اس کے اندر کوتاہی کے یا اس کی غفلت کے کچھ، اس غفلت کو بلکہ دور سر کرنے بھی آپ کی کی اجازت ضرورت سے ایک جملہ میں نے بیچ میں ایڈ کرنا کہ مفتی صاحب نے بڑی اہم توجہ دلائی، اصلاح کی ہے کہ ایک صحابی رسول جس کا سرکار نے خود جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ، تو جب قبر میں دفن کر دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ قبر کی عادت ہے وہ تنگ ہو رہی تھی، میں نے ذکر الہی کہا تو وہ کشادہ ہوگی، اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے تو ہم کس بات کی مولی؟ سر جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جی، زبان وحی حق ترجمان سے جنت کی بشارتیں سنا دیں، ٹھیک ٹھیک، یہ مطلب اصلاح کے لیے ضروری ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا حضور کے باقی صحابہ ہوں، کیا وہ جنت کی بشارت اس زبان حق ترجمان سے سننے کے بعد موت یا حسن عمل سے غافل ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑی بات بہت خوبصورت مفتی صاحب، ماشاء اللہ، خیر صاحب ایک پہلو زندگی کا، ہم بے شمار چیزیں تاریخ کے حوالوں میں ہمیں ملتی ہیں، اور حضرت ٹیپو سلطان کا ایک بڑا معروف تاریخ کے اوراق کے اوپر زینت ہے یہ جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جو پہلو ہے زندگی کا، اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جنابی والا پہلے تو میں عرض کروں جو میں نے وہ عرض کیا ہے زندگی کے بارے میں، ٹھیک، اس میں میں نے اس آدمی کی بات کی ہے جس کے دل میں سرکار کا عشق ہے، واہ واہ، یہ ہر آدمی کی بات نہیں ہے، ٹھیک، جو اس
اس لگن میں، اس عشق میں، اور اس کے ظاہر عشق کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے تو عشق کہلاتا ہے، ورنہ تو عشق ہی نہیں ہوتا۔ دوسری یہ ہے کہ شیر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ شیر کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھیک، مومن کو بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم چو کافر از اجل ترسندہ ہے، سبحان اللہ۔ کافر اجل سے ڈرتا ہے، مومن اجل سے نہیں ڈرتا۔ سیناش فارغ ز قلب زندہ ہے، اس کا سینہ قلب زندہ سے فارغ ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ ٹھیک، تو جس کے اندر حضور کا عشق موجود ہے اور عشق تمام تقاضوں کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک، تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہاں میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ الناس و نیامن، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتو فانتبہو، اللہ، جب وہ مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اللہ، یہ سارے جو ہے یہ موت ہے، ٹھیک ٹھیک، اور اس کی حقیقت جو دنیا کی ہے اس کے بارے میں حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز نے خوبصورت بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جگ وہم خیال تے خواب ہے، اللہ اکبر، یہ ساری دنیا جو ہے کیا ہے، وہم ہے، خیال ہے، خواب ہے، ٹھیک، اور سب صورت نقش براب ہے۔ جیسے پانی پہ آپ کوئی تصویر بنائیں، ٹھیک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بالکل یہ ساری دنیا جو ہے پانی پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور اسی کی وضاحت علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کی ہے۔ بریک کے بعد آ کے جی، لیتے ہیں انشاءاللہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک پہلو زندگی کے مختلف جو پہلوؤں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ مجید امجد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، پچھلے دنوں ان کی برسی بھی گزری ہے، کا یوم وصال تھا۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، جی، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ ہائے ہائے، یہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہم زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے وجود کے ساتھ ہے اسی کے اوپر دنیا اور یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور موت و حیات پہ بات ہو رہی ہے، اور خواجہ صاحب قبلہ مفتی صاحب نے کمال گفتگو کی ہے آج کہ موت کو یاد رکھنے کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ حالانکہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بار بار جنت کی خوشخبری ملی ہے، لیکن آپ اکثر قبرستان چلے جایا کرتے تھے اور عشرہ مبشرہ کے چہروں پر رو رو کے آنسوں کی لائنیں پڑ گئی تھیں، وہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ سر بھائی خواجہ صاحب کچھ گفتگو فرما رہے تھے اور وہیں سے ذرا اس کو کمپلیٹ کر لیجیے، علامہ کے حوالے سے کچھ۔ وہ جو میں نے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب علیہ رحمت کا جو شعر پیش کیا ہے، اسی مناسبت سے علامہ اقبال نے ایک بات کی ہے، لیکن ان کی اس بات سے پہلے انہوں نے جو زندگی کے بارے میں کہا ہے، ایک شعر ان کا پیش کرتا ہوں کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ اللہ، اتنی ہی ہے۔ ٹھیک، اس پر جو اس شعر سے ریلیٹڈ بات جو علامہ اقبال نے کی ہے، جی، فرماتے ہیں موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، واہ، موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی۔ یہ حباب، یہ بلبلہ جو ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک پانی آ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، ٹھوکر سے جب گزرتا ہے تو ٹھوکر ہی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اس سے پھر اس میں موج پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک، یہ موج غم ہے، اس پر رقص کرتا ہے حباب زندگی۔ کیا بات، وہ جو بلبلے ہیں وہ رقص کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ تم خوشی سے رقص بھی کر رہے ہو، تو ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، واہ واہ واہ، تو وہ جو اس کا ختم ہونا ہے وہ بھی اس کی کتاب زندگی کا ایک حصہ ہی ہے، اس نے آنا بھی ہے، اس نے ختم بھی ہونا ہے۔ تو انسان کی حقیقت ایک بلبلے کی طرح ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو آتا ہے اور بالکل فوراً وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ وہی۔ مفتی صاحب جو ناگزیر ہونے کا عزوم ہے انسان کا، یہ
کیوں ہے اور جی ہاں، کیسے ہے؟ بنیادی طور پر جب انسان کو کوئی چیز ملتی تو اسے بطور نعمت ہے، جی لیکن جب وہ اس نعمت کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت دائمی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شاید میں ناگزیر ہوں یا میرا یہ عمل ناگزیر ہے۔ حالانکہ اس میں ایک میرا ہی ایک فکری جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس فکر میں رہتا ہے کہ یار میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، میں گھر والوں کے لیے راشن نہیں لے کے جاؤں گا تو گھر والوں کا کیا بنے گا، فلاں کام میں نہیں کروں گا تو یہ کیا ہوگا۔ تو وہ یہ سوچ لیا کرے، ٹھیک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچ لیا کرے کہ جب وہ نہیں تھا تو کیا ہوتا کیا تھا، ہوتا تھا؟ بالکل ٹھیک، جب وہ نہیں تھا تو بالکل ٹھیک، کیا مطلب، یہ ایک نظام زندگی ہے۔ انسان اس میں جب اس کی حقیقت کو سمجھ لے، موت کا حقیقی ادراک کر لے، اس کی بے ثباتی کا یقین کر لے اور اس کو متاع سمجھے، متاع ٹھیک، کا مطلب برتنے کی چیز ہے، اور ضرورت کے مطابق لے، ضرورت کے لیے لے، ٹھیک، اس کو صحیح طریقے سے لے، صحیح طریقے سے خرچ کرے، بہت جتنا شکریہ۔ وزن کم ہوگا اتنا سفر سفر آسان آسان ہوگا، اور سفر کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں جی ہاں۔ تو وہ جب تو علامہ برقرار اقبال کی رکھیں۔ بات 2 دفعہ ہوئی ہے میں اس میں کہ جی جب آپ کا وصال ہوا اور جنازہ بادشاہی مسجد میں رکھا ہوا تھا تو ان کے بھائی تشریف لائے تو صفوں کو چیرتے ہوئے، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے بھائی نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے کہ نشان مرد مومن بات گویم کہ چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست، سبحان اللہ، تو فرمایا مجھے ذرا اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دو کہ یہ بات اس نے سچی کہی یا نہیں۔ تو جب علامہ اقبال کے چہرے کی زیارت کی تو ماتھا چوما، کہا کہ ہاں کیا کہنا؟ میرے بھائی نے سچ کہا کہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ اس کے چہرے پہ سب 2 تبسم۔ جملے جی میں عرض جی کرنا بسم اللہ۔ چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو موت اور حیات ہے، یہ دونوں ہی یار کی دی ہوئی چیزیں ہیں، حیات بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اسی نے دی ہے۔ تو اگر یار شہد کا پیالہ دے تو ہم تو خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، اگر وہ زہر کا پیالہ دے تو ہم اس کو قبول نہ کریں، ایک بات تو یہ ہے۔ یا جب یار کی طرف سے ہے تو سب چیزیں خوشی سے قبول کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اختلافات، جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، قتل و غارت تک پہنچتے ہیں، وہ ایک پہلو ہے ٹھیک، کہ یہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے، صحیح صحیح، اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ کیا ساتھ لے کر گیا ہے تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دعا کا وقت ہے، خواجہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیجیے۔ ایک تو ہمارے امین بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب کے عزیز ہیں، وہ اس وقت بہت علیل ہیں، جاپان کیا نام ہے بیٹری ان کا؟ والے، امین بھائی جاپان بیٹری والے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت یاب فرمائے۔ شہزاد مجدی صاحب کے لیے اور دیگر جتنے بھی اللہم صلی علی مسلمان ہیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رؤوف صاحب کے جو قریبی عزیز ہیں امین بھائی، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان کو کرونا کی وبا سے محفوظ معمون فرما۔ تمام ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما، تمام انسانیت کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما، اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ ان کو زندگی دراز عطا فرما۔ پروردگار عالم قبلہ مفتی صاحب اور یہ سارے حضرات جو اس خدمت سر انجام دے رہے ہیں سب پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ ملک پاکستان کو اپنی حفاظت، اپنی امان میں رکھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم گامزن ہوں گے اور وہاں سے یہ سلمان گل ہمارے منتظر ہیں۔ نعت کے ساتھ ہی ہم رخصت چاہیں گے اپنے میزبان سگے میرا کاری یونس کو اور جناب قبلہ سرور بھائی کو اجازت دیجیے۔ جی سرور بھائی، نعت مصطفیٰ۔ یہ محمد آصف عادر صاحب ہمارے دوست ہیں اور نعت کے خدمت گزاران کے کلام پیش کرنے کا بھی میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے چند ماشاءاللہ اشعار ماشاءاللہ پیش ماشاء کر رہا ہوں۔ اللہ، بسم اللہ۔ تیری رحمتیں سلامت مجھے کچھ کمی نہیں ہے، تیری یاد رونق جان
تیری یاد رونق جان، تیری بات دل نشیں ہے، تیری رحمتیں سلامت۔ میرا ہاتھ آپ تھامے، مجھے سینے سے لگائے، مجھے سینے سے لگائے، میری آس آپ ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، میری آس آپ ہی ہیں۔ کروں رشک میں نہ کیوں کر تیرے در کا ہوں میں نوکر، تیرے در کا ہوں میں نوکر، یہ سرور بندگی تو سر عرش بھی نہیں ہے، تیری رحمتیں سلامت۔ کروں عرض کس کے آگے، شب تیرا کون جاگے، شب تیرا کون جاگے، ہم وقت دستگیری، ہم وقت دستگیری، کیا اور بھی کہیں ہے، ہم وقت دستگیری، سگے آل تیرا در کرے عرض اتنی آخر، کرے عرض اتنی آخر، ہمیں بول ایک سنا دیں، بڑا شیریں نغمگی ہے، تیری رحمتیں سلامت۔ تیرے ٹکڑوں پر جیا ہوں، تیرے سائے میں کھڑا ہوں، تیرے ٹکڑوں پر جیا ہوں، تیرے سائے میں کھڑا ہوں، تیرا نقش پا جدھر ہے، تیرا نقش پا جدھر ہے، وہیں سرنگوں جبی ہے، تیری رحمتیں سلامت، مجھے کچھ کمی نہیں ہے۔